ایک دن حضرت یحییٰ نبی اللہ علیہ السلام اپنے کاشانِ نبوت سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی گھنا جنگل تھا۔ آپ اس جنگل سے گزر کے اکثر دوسرے شہروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بیچ جنگل کے ایک بڑا پرانا درخت تھا، اور جب آپ تھک جاتے تو اس کے سائے کے نیچے آرام فرماتے۔ آج اپنے معمول کے مطابق آپ جنگل سے گزر کے جب اس درخت کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے تنے کے ساتھ ایک بھیانک شکل کا انسان رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے قریب جا کے دیکھا تو آپ نے فرمایا انت شیطان، تو تو شیطان ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تجھے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے فرشتوں نے باندھا ہے، تو اللہ کے دوسرے حکم تک میں یہی بندھا رہوں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو شیطان کے جسم کے ساتھ بڑے بڑے گول قسم کے کڑے لٹک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرے ہتھیار ہیں، یہ میرے جال ہیں، ان کے ذریعے میں ابن آدم کو پھنساتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے پھنساتے ہو؟ اس نے کہا یہ ایک کڑا میں جس پہ پھینکتا ہوں وہ حاسد بن جاتا ہے، یہ دوسرا کڑا جس پہ میں پھینکتا ہوں وہ متکبر بن جاتا ہے، یہ تیسرا کڑا جس پہ میں پھینکتا ہوں وہ حریص اور لالچی بن جاتا ہے، اور یہ چوتھا کڑا میں جس پہ پھینکتا ہوں وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ سننا تھا کہ آپ زار و قطار رونے لگ پڑے۔ آپ نے ایک اس سے سوال کیا اور شیطان نے ایک جواب دیا۔ میرے بھائیوں، وہ سوال و جواب سننے سے پہلے ایک روایت سماعت کیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے دل میں نفلی عبادت سے نفرت دلواتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، یہ نفلی عبادت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو۔ اس کے بعد پھر سنت کی اہمیت کم کرتا ہے اور کہتا ہے سنت ہی ہے نا، نہیں ادا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، رہنے دو۔ اس کے بعد واجب کے بارے میں شک ڈالتا ہے، اور پھر کرتے کرتے فرائض کے بارے میں انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، اور پھر جمعہ بھی گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، تو میرے بھائیو انسان شیطان کے جال میں مکمل جکڑا جاتا ہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ان کڑوں میں نہیں پھنستا اسے کیسے پھنساتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے میں کبھی بھی آپ کو اس کا جواب نہ دیتا۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو میرے کڑے میں نہیں پھنستے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہی تو تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو پرہیزگاروں کو کیسے پھنساتا ہے، ان کے دل میں وسوسہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا نبی اللہ، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میں ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہوں کہ اور کھا لو اور کھا لو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو جس دن وہ زیادہ کھا لیتے ہیں یا نبی اللہ، اس دن میں ان کے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہوں، اور اس رات وہ عبادت الہی سے محروم ہوتے ہیں اور انہیں نیند آ جاتی ہے۔ شیطان کی بات سن کے حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام زار و خطار رونے لگ پڑے۔ عرض کی یا اللہ، تیرا بندہ کتنا کمزور ہے، تو نے اپنے دشمن کو کتنی طاقت دے رکھی ہے، یا اللہ اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ غیب سے ندا آتی ہے کہ میرا وہ بندہ اس سے محفوظ ہوگا جو میرے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چپکا رہتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ دوڑ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے اور انسان سے برے برے کام کرواتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر شیطان کے جال سے بچنا ہے تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔